لله العزيز العزة والعلا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى منبع الجود والعطاء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سارے حضرات درود شریف پڑھیے، سارے پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل شانہ کے لیے. درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد، عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، حضرت سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبصورت یاد میں آج کی اس بزم نور کا اہتمام ہے. اللہ تعالیٰ انتظام کرنے والوں کو بہترین صلہ عطا فرمائے، اور ہم جو سب یہاں حاضر ہوئے ہیں اللہ اخلاص کی دولت عطا فرمائے. اس محفل کو عقائد کی پختگی، اعمال کی درستگی اور ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنائے. بھائیوں، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار علیہم رضوان، ان کی محبت ایمان ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں جب کچھ صحابہ نے نذرانہ پیش کرنا چاہا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہم پر بڑے ہی احسانات ہیں، جو کچھ نذرانہ پیش کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرما دیا. فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا. اے محبوب علیہ السلام، آپ فرما دیں کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، مگر میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا. ان کی محبت ایمان ہے. ضروریات دین کا مسئلہ ہے کہ ان سے پیار کیا جائے. اس کی آواز ذرا ٹھیک کر دیں جی، پھٹ رہی. پیچھے کوئی دوست بچوں کو بٹھا دے، ذرا سب سے پیچھے کچھ بچے شور کر رہے ہیں. ایک دو ساتھی پیار سے بس ان کو بٹھا دیں جی اور سمجھا دیں تو سمجھ جائیں گے. آپ حضرات میری بات میں توجہ کریں گے. محبت اتنا ضروری کام ہے کہ ایمان لانے کے بعد محبت انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے. آپ کو صحیح حدیث میں الفاظ ملیں گے کہ جب ایک شخص نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ تو نبی رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تیری تیاری کیا ہے؟ اس نے کہا کوئی زیادہ نفلی روزے تو نہیں، کوئی نفلی صدقات تو نہیں، لیکن میں اللہ رسول سے پیار کرتا ہوں، میرا اللہ رسول سے پیار ہے. تو حضور علیہ السلام نے رزلٹ کا اعلان کیا. کریم فرمانے لگے سن، پھر تو جس سے محبت کرتا ہے نا، قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. محبت تقریروں میں نہیں ہوتی. صرف محبت فقط الفاظ کے ہیر پھیر کا نام نہیں ہوتا. جملے اچھے تراش لیے جائیں، باتیں صحیح کرنی آ جائیں،
انسان ڈھابر سلیقے سے لکھ سکے تو خالی اس کا نام محبت نہیں، اور نہ محبت آپ کسی پر ثابت کر سکتے ہیں، کوئی آپ سے دلیل کہے کہ مجھے بتا تجھے محبت ہے تو فلانی بات کس طرح کر کے، ایسا بھی نہیں۔ محبت قلبی واردات کا نام ہے۔ پیارے بیٹے ان کی لائٹیں بند کر لیں موبائلوں کی، آنکھوں میں پڑتی، اور ویسے بھی اتنے سارے دوست اگر ویڈیو بنائیں گے تو تقریر کون سنے گا؟ یہ اتنے سارے کیمرے جو لگے ہوئے ہیں انہی سے گزارا کر لیں، یہ دے دیں گے آپ کو۔ اب سارے اسی کام لگ جائیں گے تو اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، تو کچھ بات بھی سنیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بھائی محبت قلبی واردات کا نام ہے۔ جب ہمیں یہ کہا گیا تھا نا کہ تم نے ہر چیز سے بڑھ کے حضور سے پیار کرنا ہے، اس کا معنی یہ تھا کہ ہم نے اپنے دل پہ غور کرنا ہے، طبیعت پر معلومات کرنی ہے ہم نے۔ جزاک اللہ تعالی۔ جب یہ کہا گیا نا تو پھر ہم نے اندازہ کرنا ہے، غور کرنا ہے کہ ہمیں پیسوں سے زیادہ محبت ہے کہ نبی کریم سے زیادہ محبت ہے۔ پیسوں سے بندے کو پیار ہوتا ہے، لوگ مانتے نہیں پر ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جیب میں پیسے نہ ہوں تو بیچارے بیمار لگتے ہیں، اور پیسے ہوں تو مفت کا اعتماد ہوتا ہے پیار، کیا کیا جائے۔ شہرت سے بھی لوگوں کو پیار ہوتا ہے۔ اگر کوئی 10-15 جگہ ان کا نام لے لیا جائے نا، یعنی ہمارے تو دیہاتوں میں لڑائی ہوتی ہے کہ محلے کا نام میرے نام پہ ہونا چاہیے، لوگ بورڈ لگانے پہ بھی لڑائی کرتے ہیں۔ ہوتا ہے شہرت سے پیار۔ لوگوں کو میرے عزیز تعریف سے بھی پیار ہوتا ہے۔ آپ کسی کی خوشامد کر دیں، بندہ کہتا بلے بلے، اور اگر آپ اس کو سمجھانے کی خواہش کریں کہ یہ تیری بات قابل اصلاح ہے، یہ معاملہ اس طرح نہیں اس طرح ہے، تو لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں۔ تعریف سے بھی محبت ہوتی ہے۔ حکم کیا دیا گیا کہ تم نے اپنے دل پر غور کرنا ہے، تمہیں سب سے بڑھ کر حضور سے پیار ہو، نبی پاک کی اولاد سے پیار ہو، حضور کے صحاب سے پیار ہو۔ اپنے دل پر توجہ کرنی، یعنی غور کرنا ہے کہ اندر سے آواز کیا آتی ہے حضور کی اولاد کے لیے، نبی پاک کے صحاب کے لیے دل سے آواز کیا نکلتی ہے۔ یہ قلبی واردات ہے، اس پر ہمیں توجہ کرنی۔ ہمارے ہاں نا جو طریقہ ہے تصوف ہیں، سلاسل طریقت جو ہیں، ان کے اندر اپنے اپنے طریقوں سے نقشبندی، چشتی، سوروردی، اویسی، سب لوگ اپنے اپنے طریقوں سے نا معرفت الہی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مقصود یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت نصیب ہو جائے، اللہ کا پیار نصیب ہو جائے، یہ مقصود ہوتا ہے۔ اور وہ بڑا خوش بخت آدمی ہے جسے اللہ کی محبت مل جائے، خوش نصیب ہے جسے رب کا پیار نصیب ہو۔ لیکن آپ ترمذی شریف کی حدیث دیکھیے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اور فرمایا جو میرے حسین سے پیار کرے رب اس سے محبت فرماتا ہے۔ یعنی معرفت الہی تک پہنچنے کا ذریعہ ہے کہ امام علی مقام سے پیار کیا جائے، اللہ کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ ایک کو ذرا آپ اس کی اگر بند کر دیں گے نا جی، کم کر دیں گے مائک والے دوست، تو ذرا مجھے آسانی ہو جائے گی۔ بے سرا ہوں نا تو سر والے بندے کو فائدہ دیتا ہے۔ کو امام علی مقام کا پیار، اب ٹھیک ہے، محبت امام علی مقام کی، امام حسن کی، امام حسین کی، سیدہ پاک کی، مولا مرتضیٰ کی، ان محبتوں کو جگہ دیں اپنے سینوں کے اندر، پیار کریں۔ یہ جدید زمانہ ہے، اس میں لوگ باتیں زیادہ کرتے ہیں، تیز لوگوں کا زمانہ، لوگوں کا اپنا سٹائل ہے بات سنانے کا۔ لیکن تھوڑا سا ہم پیچھے جاتے تھے نا 20-25 سال 30 سال پہلے، یہ پرانے بزرگوں سے پوچھئے گا، کسی بابا جی سے پوچھتے تھے نام کیا ہے تو کہتے تھے غلام حسین۔ نام کیا ہے؟ غلام حسین۔ نام کیا ہے؟ محمد حسین۔ نام کیا ہے؟ محمد حسن۔ یعنی غلام حسین نام ہے، ان سے پوچھے کس نے رکھا ہے تو کہتے تھے میرے دادا نے۔ یعنی 100 سال پیچھے جائیں تو دادا کی خواہش ہوتی تھی کہ آج جو پوتا میرے گھر میں پیدا ہوا ہے یہ حسین کا غلام ہونا چاہیے۔ یہ خواہشات تھی ہماری طبیعتوں میں، یہ ذوق تھا ہمارا۔ علماء بتائیں گے، اس پر باقاعدہ کلام ہوگا
کہ عورت کا نام غلام فاطمہ ترتیب کے لحاظ سے ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کنیز فاطمہ ہو تو زیادہ بہتر ہے، لیکن لوگوں کو ترجمے نہیں آتے تھے، ترکیب نہیں آتی تھی، تو ڈھیر ساری بیویوں کا نام غلام فاطمہ رکھ دیتے تھے۔ ترتیب نہیں آتی تھی، ترکیب نہیں آتی تھی، معنی نہیں آتا تھا، پر سیدہ فاطمہ کی غلامی کا دم بھرنا تو آتا تھا نا۔ تو پہلے تو ہماری نوجوان نسل اس سوچ سے ہی بنیادی طور پر آ رہی ہے کہ ہم نے ان سے پیار کرنا ہے، ہم نے انہیں اپنا آئیڈیل بنانا ہے، امام حسن سے، امام حسین سے، مولا مرتضیٰ سے، سیدہ پاک سے، ہمیں ان کی زندگیوں کو سمجھنا ہے۔ مجھے بتائیے، اگر میں آج کھڑا کر کے پوچھوں اپنے 2 4 5 طالب علموں سے، بزرگوں سے نہیں، ان کو تو پتہ ہے بڑی چیزوں کا، اگر اسٹوڈنٹ سے پوچھوں میں جو کالجوں یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں کہ امام حسین کا ایک قول سنائیں، ہمارے آئیڈیل تو ہے نا، وہ ایک بات سنائیں جی، وہ کیا کہتے تھے؟ امام حسن کا ایک فرمان سنائیں۔ میں بڑی تکلیف کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ ہماری توجہ نہیں گئی ادھر، ہماری توجہ نہیں گئی۔ ان کو شعر آتے ہوں گے، ان کی دیوار پر سر سید کی بات لکھی ہوگی، آتی ہوگی، کچھ شعر دیوار پر سکول کے لکھا ہوگا، وہ آتا ہوگا۔ کاش اس قوم کو جو سمجھ آتی تو یہ لکھتی کہ امام حسن کیا فرمایا کرتے تھے، امام حسین کا طرز کلام کیا تھا۔ اگر ہم اپنے بچوں کو وہاں سے شناسائی دینے میں کامیاب ہو جاتے تو یقین کرنا کہ پھر یہ بچے اتنے حوصلہ مند ہوتے، اتنے تحمل مزاج ہوتے، اتنے بردبار ہوتے کہ ان کے سینوں میں دل نہیں دریا بہتے، انہیں بڑا کچھ برداشت کرنا آتا۔ تو سب سے پہلے تو ان کا پیار، دوسری بات ادب احترام، صحابہ کا بھی ادب کریں، اہل بیت کا بھی ادب کریں۔ ٹیچر آ گیا، پہلے دن بچہ داخل ہوا تھا فرسٹ ایئر میں، وہ میٹرک پاس کر کے کالج میں گیا، تو پہلے دن اس کا اردو کا استاد آیا اور اس نے آتے ہی کہا کہ کتابیں نکالو بھائی، توجہ ہے میری بات پر، کتابیں نکالو، سبق پڑھنا ہے۔ تو ایک طالب علم نے اٹھ کے کہا استاد جی پہلے آپ اپنی ڈگری بتائیں، آپ ایم اے اردو ہیں کہ نہیں، اور اگر آپ ایم اے اردو ہیں تو پھر آپ نے ایم ایڈ کیا ہے کہ نہیں، مجھے بتائیں کوئی استاد یہ جرت کرنے دے گا؟ اور اگر کوئی اسٹوڈنٹ کہے تو بے ادبی ہے کہ نہیں؟ آپ میری بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ جو لائق شاگرد ہوتے ہیں نا، وہ اساتذہ سے فیض لیتے ہیں، جو فرما بردار ہوتے ہیں وہ ان سے سیکھا کرتے ہیں، ان کی ڈگریاں نہیں چیک کرتے۔ او خدا کے بندو، ہمیں تو نبی پاک نے کہا ہے صحابہ ستارے ہیں، تمہارے لیے ابو بکر ستارے ہیں، تمہارے لیے عمر ستارے ہیں، عثمان ستارے ہیں، علی المرتضیٰ ستارے ہیں، حسن بھی ستارے، حسین بھی ستارے۔ تم نے فیض لینا ہے کہ ان کی ڈگریاں چیک کرنی ہے؟ تم نے ان کے مشاجرات پہ کلام کرنا ہے کہ تم نے فیض لینا ہے؟ وہ نالائق شاگرد ہوتا ہے جو استادوں کی ڈگریاں دیکھے، جو ڈگریوں کا پوچھے وہ نالائق ہوتے ہیں، اور جن کو استاد کہنا کتاب نکالو پڑھاؤں گا، چپ کر کے کتاب نکالنے اور استاد کے کہنے پہ چلیں تو اللہ انہیں کامیابیاں عطا فرمایا کرتا ہے۔ ادب کریں، فیض حاصل کریں، ان لوگوں سے لے، مشاجرات میں نہ الجھیں۔ پہلے نا ہمارے زمانے میں اخبار، تھوڑا سا 15-20 سال پہلے موبائل نہیں تھے، جب ہم پڑھتے تھے تو وہ اخبار زیادہ بکتا تھا جس میں جواب در جواب باتیں چھپتی، ایک نے یہ کہا اور کل پھر اس کے جواب میں دوسرے نے یہ کہا، تو یہ چیزیں چھپتی تھی تو اخباریں زیادہ بکتی تھی۔ جن رسالوں میں مضمون جواب الجواب آتے تھے اخباریں، اب بھی جو جتنا فرقہ پرست بندہ ہو، جتنی آگ زیادہ لگائے، جتنا معاذ اللہ بڑا بے ادب ہو، آپ دیکھیں آپ کے ملک میں کوئی بندہ اگر بے ادبی کرتا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہ معاذ اللہ، تو اس کو قدر زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے کہ اس کو بڑا بھی جانا جاتا ہے، اور اگلے دن اس کی ٹکٹ بک ہوتی ہے اور وہ سیدھا لندن ہی جاتا ہے۔ کیا مذاق ہے؟ آپ کن چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ کچھ ایسے عناصر ہیں جو بڑی سطح پہ، قومی سطح پہ سازش کرتے ہیں۔ آپ ہمیں کن باتوں میں الجھا رہے ہیں اور آپ ہمیں کون سی تاریخ بتا رہے ہیں؟ ہم نے تو قرآن پڑھا ہے، اور جس میں رب کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، رب کہتا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پہ سخت ہیں، آپس میں تو بڑے رحم دل ہیں۔
قرآن نے کہا رحماء بینہم، وہ آپس میں رحم. زیادہ باتیں نہیں میں نے بتانی، تیسری بات پہ بھی جانا ہے. اب ایک بات صرف آپ سنیں گے، آپ کو مزہ دے گی. علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، یہ شاید اس سارے کلام پر بات حرف آخر ہو. حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے اور ساتھ نبی کریم علیہ السلام تشریف فرمائے. سب کو پتہ ہے کہ حضور کے بعد اس امت میں جو درجہ ہے وہ حضرت صدیق اکبر کا ہے. افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت ابو بکر صدیق ہیں. وہ تشریف فرمائے، حضور کے ساتھ بیٹھے پہلو میں. او میرے سنگیوں غور کرنا، تھوڑی دیر ہوئی تو صحابہ فرماتے ہیں مولا علی شیر خدا آ گئے. سب کو حضرت صدیق اکبر کی عظمت کا پتہ ہے اور انہیں خود بھی پتہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بالکل پہلو میں بیٹھے ہیں ساتھ. تھوڑی ہی دیر گزری کہ حضرت مولا علی شیر خدا تشریف لے آئے. ایک ہوتا ہے ادب کی تقریر کرنا، ادب کا واز کرنا، نصیحت کرنا، کہنا، نعرے لگانا. ایک ہوتا ہے ادب کر کے دکھانا، پیار کر کے دکھانا. میں نے کہا ان کا جو درجہ ہے وہ امت جانتی ہے، لیکن حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جیسے ہی تشریف لائے نا، حضرت ابو بکر صدیق ذرا اپنی جگہ سے ہٹے اور ان کا بازو تھام کے اپنے اور نبی کریم کے بیچ انہیں بٹھا لیا. اب جو وہ بیچ بیٹھ گئے نا، بہت سارے لوگ وہاں موجود تھے، یہ انداز دیکھ رہے تھے. بعض اوقات آپ کی تقریر اتنی رکت نہیں طاری کرتی جو آپ کا عمل طاری کر جاتا ہے. آپ کے کرنے سے کئی دفعہ، میں اکثر کہتا ہوں گھر کے اندر نماز کا لیکچر نہیں دینا چاہیے. کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں گھر کے اندر نماز کی تقریر شروع کر دیتے ہیں. گھر میں مصلی بچھا کے نفل پڑھیں، انشاءاللہ جو 2.5-3 سال کا بچہ ہوگا وہ بھی آپ کے ساتھ آ کے کھڑا ہو جائے گا. کچھ کام کرنے سے فائدہ دیتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اور نبی کریم علیہ السلام کے بیچ مولا علی کو بٹھا لیا. اللہ اکبر. بہت سارے لوگ تھے، کوئی کیا تبصرہ کرتا، کوئی کیا کہتا. یہ دروازہ محبوب تھا، کسی کو ضرورت ہی نہیں تھی کہ کوئی بول سکے. اللہ اکبر. میرے نبی کریم علیہ السلام خود ہی بولے، سرکار نے اس پر خود ہی کلام فرمایا. جب دیکھا نا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے جگہ دے دی ہے اور جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کو بٹھا لیا ہے، اللہ کے محبوب فرمانے لگے دیکھو بھائی، قدر والے ہی دوسروں کی قدر پہچانا کرتے ہیں. قدر والے ہی دوسروں کی قدر پہچانا کرتے ہیں. بھائی ادب کریں، پہلی بات پیار کریں، دوسری بات احترام. اب سنیں جی، اللہ آپ کو جزا دے. اب کسی کو ٹھیک کرنے کی جگہ جہاں ملے گی کو بیٹھ جائے گا انشاءاللہ. اب ذرا موقع دیں تاکہ بات کی جا سکے. ایک تو ادب کریں، پیار کریں. اور تیسری بات، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں، ایک قرآن پاک اور ایک اپنی اطرت. اپنی اطرت، اپنا خاندان، اپنا قبیلہ. ہمیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر بنا کے دیا ہے. یہ جو حضور کا گھر کے اندر کا کردار ہے نا، اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ حضور سید عالم علیہ السلام کا رویہ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اپنے نواسوں کے ساتھ، اس کو ہم نے سمجھنا چاہیے. ہم اپنے گھر کے اندر کے معاملات سے زیادہ تر لوگ پریشان ہیں. جو آدمی گھر کے اندر مضبوط ہوتا ہے وہ باہر بھی کوئی کارنامہ سر انجام دے لیتا ہے، اور جو گھر کے اندر سے ٹوٹ جاتا ہے نا، گھروں میں جھگڑے، فتنے، فسادات، لڑائیاں، دکھ، تکلیفیں. زیادہ مسئلہ اجتماعی نہیں، زیادہ مسئلہ انفرادی ہے گھروں کے اندر. جب ہمیں رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گھر بنا کے دیا، ایک تو ہے نا حیات حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے، انہوں نے نکاح نہیں فرمایا، شادی نہیں کی، بچے نہیں، گھر والی نہیں. نبی کریم علیہ السلام کے گھر میں تو 11 ازواج ہیں. حضور کے در دولت پہ 4 بیٹیاں ہیں، ان کی اولادیں. حضور نے ہمیں گھر بنا کے دیا، کہا اس طرح وقت گزارو. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اپنے گھر والوں کو وقت دیتے تھے جو ہم نہیں دیتے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم
اپنے آپ کو چینج کرنے کو تیار نہیں ہوتے. جو باہر ٹیچر ہوتا ہے وہ گھر جا کے بھی سبق ہی پڑھانا شروع کر دیتا ہے. جو باہر جج ہوتا ہے وہ گھر جا کے بھی فیصلے سنانے شروع کر دیتا ہے. پیر صاحب کا بھی دل کرتا ہے میں گھر جاؤں تو وہاں بھی 2-4 بندے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہی ہو جائیں. کوئی تکیے والا, کوئی پانی والا, کوئی پھولوں والا. ایسا ہو نہیں نہ سکتا. آپ ہر ایک کے پیر نہیں ہیں. آپ کسی کے بیٹے ہیں, کسی کے بھائی ہیں, کسی کے شوہر ہیں, کسی کے والد ہیں. آپ کو تھوڑا سا چیزوں کو سمجھنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گھر بنانے کا طریقہ بتلایا. حضور گھر والوں کو وقت دیتے تھے. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی, اور سننا میرے سنگیو, میں بڑا مصروف ہوں جی, میرے پاس ٹائم نہیں, میں بڑا بیزی ہوں جی. کیا کرتے ہیں جی آپ؟ میں جی روٹی کھانے جاتا ہوں دوستوں کے ساتھ ہفتے میں 2 دفعہ. میں جی مری گھومنے جاتا ہوں دوستوں کے ساتھ. جو ٹائم بچ جائے وہ میں فوٹو کھینچنے پہ اور پھر چڑھانے پہ لگاتا ہوں. اور میں جو وقت بچ جائے گھر میں, وہ سارے بھی بات کر رہے ہوں تو میں گردن موبائل پہ جھکا کے رکھتا ہوں. جب آپ دنیا میں اپنے بچوں کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ اٹیچ ہی نہیں, تو وہ آپ کو کبھی بھی اپنا دکھ درد نہیں سنائیں گے. وہ کسی رافضی کو دوست بنا لیں گے, بچے کسی خارجی کو بنا لیں گے. پتہ تب چلے گا جب عقیدے, نظریے, عمل کا بیڑا غرق ہو جائے گا. او میرے عزیز, سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, سیدہ طیبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی سی تھی. حضور انہیں اپنی گود میں بٹھا لیتے. شہزادی جتنے جتنے سوال کرتی, میرے نبی اتنے اتنے جواب ارشاد فرماتے. ان کے سوالات کے حضور جواب دیتے, وقت دیتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ مصروف تھی. 23 سالوں میں نبی کریم نے انقلاب برپا کرنا ہے. پھر کفر کے ساتھ جنگیں ہیں, منافقوں کے معاملات ہیں, صحابہ کی تربیت ہے. اتنے کام حضور کے ذمے ہیں, لیکن یہ رنگ میرے نبی نے ہمیں دیا ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, میرا گھر ساتھ ہی تھا, پر حضور پھر بھی فرمانے لگے, فاطمہ آج میں تیرے گھر میں آ کے سوؤں گا. آپ میری بات کو سمجھیں. اور نہیں جی میں بچے, جی میں نمازی ہوں جی, میں نہیں بچے قریب آنے دیتا. میں فلانا صاحب ہوں جی, وہ بچے ذرا کپڑے میلے کر دیتے ہیں نا. کیا بات کرتے ہیں صاحب آپ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بندے کو صوبے کا گورنر بنا رہے تھے, اور اس بندے کے گھر بیٹھے ہوئے تھے, کاغذات تیار ہو رہے تھے, اس کو گورنری لکھ کے دی جا رہی تھی. اس کا بچہ آ گیا, اس نے مٹی میں لتھڑا ہوا تھا بچہ. تو وہ جس کو گورنر بنایا جا رہا تھا, وہ صاحب کہنے لگے, وہ چل دوڑ جا اپنی اماں کے پاس, تو کدھر آ گیا ہے. اس نے بچہ دوڑا دیا. تو پھر وہ اپنی بڑائی بیان کرنے لگے, جی میں نہیں کبھی ان کو قریب آنے دیتا, موج کریں. حضرت عمر فرمانے لگے, تیرا بیٹا تھا؟ اس نے کہا جی ہاں. فرمایا یہ ادھر لا نا کاغذات گورنری والے. وہ کاغذات دیے تو جناب عمر نے پھاڑ دیے. فرمایا جسے اپنے بچوں سے پیار کرنا نہیں آتا, وہ دوسروں کا کیا خیال رکھے گا. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ حضور نے فرمایا رات تیرے گھر میں قیام کروں گا. کہتی حضور گھر میں تشریف لائے, اور حضور اس طرح گھر میں لیٹے چارپائی پہ کہ ایک سمت حضرت امام حسن کو سلایا, دوسری سائڈ پہ امام حسین کو سلایا. اور فرماتی ہیں رات کو شہزادوں نے دودھ مانگا. حضور میں اٹھنے لگی تو نبی کریم خود اٹھے. پیر صاحب ایسے پانی کے گلاس خود نہیں پکڑتے, مشکل ہے. علامہ صاحب اور شاپر پکڑ لیں سبزی والا, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. وہ تو 6 بندے ہیں, اور سیٹھ صاحب اور ٹیچر صاحب اور فلان صاحب, اور وہ کام کریں. بلکہ خامد تو کہتا ہے کہیں میری مردانگی میں فرق آئے گا اگر میں کو اپنی مرضی سے کام کر لوں گا تو. حضرت سیدہ فرماتی ہیں حضور کے ساتھ شہزادے سو رہے تھے, امام حسن نے دودھ مانگا. میں اٹھنے لگی تھی تو نبی کریم نے فرمایا فاطمہ تو لیٹ جا, میرے ساتھ سوئے ہیں تو دودھ بھی میں ہی پلاؤں گا. ایک تو روایت یہ ہے کہ برتن سے دودھ نکالنا تھا, اور ایک یوں ہے کہ حضور اٹھے اور بکری کا دودھ دھونا شروع کر دیا. بکری کا دودھ دھونے لگے, اور جب بکری کا دودھ حضور دھو رہے تھے تو اتنی دیر میں امام حسین نے بھی دودھ مانگ لیا. تو نبی کریم نے دودھ دھو کے برتن میں ڈال کے نا تو پہلے امام حسن کو دیا. تو حضرت فاطمہ فوراً کہتے ہیں یا رسول اللہ لگتا ہے حسن زیادہ پیارا ہے. تو حضور نے فرمایا نہیں فاطمہ, پیارے دونوں ہی ہیں, پر دودھ حسن نے پہلے مانگا تھا. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو وقت دیتے,
پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نا، ایک تو یہ کہ آپ بچوں سے پیار کریں گے، ان کو ٹائم دیں گے تو وہ آپ کو اپنا دوست بنا لیں گے، وہ اپنی باتیں، انہیں کیا ضرورت ہے کسی اور سے کرنے کی، وہ آپ سے کریں گے۔ ہم بڑے ٹیلی فون کرتے ہیں دوستوں کو، آج روٹی نہ کھانا، میں آؤں گا تو پھر باہر چلیں گے، یاروں کو فون کرتے ہیں۔ مہینے میں اگر 2 فون دوست کو کرتے ہو نا، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، ابا جی گھر میں بیٹھے ہیں، شوگر کے مریض ہیں، کہیں آتے جاتے نہیں، تم 3 مہینے میں 1 فون کرو ابا جی کو کہ ابا جی آج روٹی نہیں کھانی، میں آؤں گا تو اکٹھے کھائیں گے، میرا دل کہتا ہے کہ ابا جی کی 2 گولیاں شوگر کی کم ہو جائیں گی۔ ان کو میرے پتر نے مجھے یہ کہا ہے۔ اور آپ اماں سے کہیں جو اٹھ نہیں سکتی کہ اماں میرا دل کرتا ہے روٹی آج تو پکا، قربان جائیں، ماں کے ہاتھ بھی کامتے ہوں تو اس کے اندر طاقت آ جاتی ہے، میرے پتر نے کہا ہے۔ لیکن ہم سارا کچھ باہر نبھانا چاہتے ہیں، یاریاں باہر، دوستیاں باہر، مشورے باہر۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، مسلمانوں، نبی کریم جتنی دیر گھر رہتے تھے اپنے گھر والوں کا کوئی نہ کوئی کام ہی کرتے رہتے تھے، حضور ان پر نظر کرم ہی رکھتے تھے، ان سے شفقت ہی کرتے تھے۔ رسول پاک کرم والا، رحم والا، ایک تو گھر میں رہیں، ان سے پوچھیں، ان پر توجہ دیں اپنے گھر والوں پر۔ ہم دوسروں کے جو ہے وہ باغ کو پانی دیتے رہتے ہیں، اپنے بوٹے خشک رہ جاتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس پر تھوڑی توجہ دیں۔ چوتھی بات یہ کہ نبی کریم پھر وقت دیتے تھے تو پھر ان کی تربیت بھی کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کے رسول نے دعا مانگی ہے، اللہ میرے گھر والوں کو زیادہ پیسے نہ دینا۔ حضور نے فرمایا، اللہ میرے بچوں کو ضرورت کے مطابق روزی دینا۔ ہم سارے دولت کٹھی کرنے نہیں نکلے ہوئے بچوں کے لیے۔ اور کریم کیا فرماتے ہیں؟ بقدر ضرورت۔ آپ بچوں کی تربیت کریں، ان کی جیبیں نہ بھریں۔ اگر آپ ان کو کہیں گے نا مال بڑا ہے تو بچے کی تربیت نہیں کریں گے تو وہ تو آپ کے جانے کے بعد 1 سال میں تباہ ہو جائے گا۔ بچے کو قیمتی بنائیں۔ رسول کریم علیہ السلام کو اسوہ نور دیکھیں، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے علی المرتضیٰ نے بتایا ہے کہ آپ کے پاس غلام آئے ہیں تو میں سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرتی ہوں۔ آج بیویاں کچھ بھی نہیں کرتی بیچاری، پھر بھی بیمار ہی رہتی ہیں۔ 2 بیویاں گھر میں کام کرنے آتی ہیں پھر بھی بیمار ہیں۔ اور آپ کسی خاتون سے پوچھ لیں کہ حال کیا ہے تو دنیا کی سب سے دکھی بیوی وہی ہوگی جس سے آپ پوچھیں گے، وہ 1 منٹ میں رو پڑے گی۔ میں تنقید نہیں کر رہا، مائیں بہنیں بیٹیاں ہمارے لیے بڑی قابل احترام ہے، لیکن ان کو سمجھانا بھی تو ہماری ڈیوٹی ہے نا۔ او بھائی اتنا دکھ ہم نے پالا ہوا ہے۔ حضرت فاطمہ کچا مکان تھا، لیپا پوتی کرتی تھیں، 2 بچوں کو سنبھالتی تھیں، گھر کی ساری ڈیوٹی کرتی تھیں، چکی پیس کے آٹا بناتی تھی، اس کی روٹیاں پکاتی، گھر کے کام کرتی۔ یا رسول اللہ، علی المرتضیٰ نے بتایا ہے کہ غلام آئے ہیں تو ایک مل جائے تو میرا بھی کام کاج میں ہاتھ بٹائے گا۔ تو میرے کریم نے کیا فرمایا؟ فرمایا فاطمہ تو گھر جا میرا پتر، 33 بار سبحان اللہ پڑھا کر، 33 بار الحمدللہ پڑھا کر، 34 بار اللہ اکبر پڑھا کر، جب بھی تسبیح ختم ہوگی اللہ غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ گویا کام کاج آپ نے خود ہی کرنے۔ او بھائی، اپنے بچوں کو جب آپ ان کو مشقت کرنا سکھائیں گے، میدان میں کھڑا رہنا سکھائیں گے، پھر ان کے اندر وہ تبدیلی آئے گی۔ ان کی جب آپ تربیت کریں گے عملی طور پر، پھر ان کو سمجھ آئے گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کی تربیت فرماتے۔ آپ دیکھئے نا کہ مسجد نبوی شریف میں، یہ بخاری میں موجود ہے، مسجد نبوی شریف میں صدقے کی کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، صدقے کی کھجوریں پڑی ہوئی۔ یہاں تو ابا جی خود جاتے ہیں نا، بیٹے کو موٹر سائیکل پہ بٹھایا ہوا ہے، امرود خریدنے گئے ہیں، ایک انہوں نے پہلے امرود چکھا ہے بغیر پوچھے، چکھنے کے بعد فوراً ریڑھی والے سے کہا ہے ایک ہی رکھے آئی، پھر وہ اگلے کے پاس گئے، پھر وہاں سے انہوں نے امرود لیا ہے، اس کو بھی آدھا خود چکھا ہے آدھا بچے کو چکھایا ہے۔ انہیں پتہ ہی کوئی نہیں کہ یہ میرے لیے جائز ہی نہیں، میں نے خریدا ہی نہیں، انہیں خبر ہی کوئی نہیں۔ جب آپ اس طرح کا رنگ اختیار کریں گے تو بچوں کے اندر کہاں تقوی کی دولت آئے گی، کہاں انہیں پتہ ساری زندگی کشکولے طرف دراز کرنے کی عادت ڈال دینا، کہنا وہ فلانا میرا دوست آئے گا تو مدد کرے گا، ان کو ساری زندگی اس چکر میں ڈال دینا۔
کبھی بھی اگر کہیں فقر بھی ہو فاقہ بھی ہو تو اس کی بھی حفاظت ہو، اس کو بھی چھپانے کا ڈھب اور سلیقہ ہے۔ صدقے کی کھجوروں کا ڈھیر مسجد میں لگا ہوا تھا، امام حسین نے کھجور اٹھا کے منہ میں ڈال لی، اللہ کے رسول نے انگلی ڈال کے نکال دی، فرمایا پتر یہ سب کے لیے جائز ہے، میری اولاد کے لیے جائز نہیں۔ یہ تربیت ہو رہی ہے، رسول کریم نے انہیں تربیت دی، ان کو اللہ کے رسول نے ٹرین کیا، ان پر میرے نبی کریم علیہ السلام نے شریعت اسلامیہ کا خاص حسن کے ساتھ اللہ کے رسول نے رنگ چڑھایا، ان کو وقت دیا، ان سے پیار کیا، ان کو ساری باتیں۔ یہ جو ہمارے بچے دنیا دار ہو گئے یہ ہماری وجہ سے ہوئے ہیں۔ ابے نے دولت ہی بڑی دی ہے، اس نے کہا پتر تو جو کہے گا بس تو پڑھ صحیح، وہ نہیں پڑھے گا، آپ اسے کہے کچھ نہیں ملے گا پہلے پڑھ، کچھ نہیں ملے گا پھر پڑھ، آپ کہتے ہیں جو کہے گا وہ، تو کہتے ہیں جب بغیر پڑھنے سے پہلے سارا کچھ مل رہا ہے تو پڑھنے کی ضرورت کیا ہے۔ بچے پڑھتے ہیں غریبوں کے، بچے وہ پڑھتے ہیں جن کی فیس کوئی دیتا ہے، بچے وہ پڑھ گئے کہ جو بیچارے نا اللہ خیر فرمائے، کئی لوگ میں نے دیکھے اپنی زندگی میں، اب تو دور نہیں رہا، دن کو پڑھتے تھے رات کو کتابیں جلد کرتے تھے، دن کو پڑھتے تھے رات کو فٹ بال سیتے تھے، اس مشقت میں وقت گزارا۔ میں بات سمیٹنے لگا ہوں، بس آپ میری بات پہ توجہ رکھنا۔ عزیز دوستو، ایک دفعہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نئے پردے خریدے۔ ہر عورت کے لیے سونا جائز ہے کہ نہیں؟ مولا علی کہتے ہیں میرے پاس تھوڑا سا مال غنیمت کا سرمایہ تھا تو میں نے ایک سونے کی چین سیدہ کو بنوا دی، نئے پردے لٹکائے، سونے کی چین پہن لی، ہر بیٹی کے لیے جائز ہے۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے، پہلا قدم رکھا، حضرت فاطمہ کہتی ہیں حضور نے مجھے دیکھا، گھر دیکھا، اللہ کے رسول واپس چلے گئے، مسجد میں جا کے بیٹھ گئے۔ مولا علی شیر خدا گھر آئے تو سیدہ پاک رو رہی تھی۔ فاطمہ کیا ہوا؟ کہ حضور آئے تھے بغیر ملے چلے گئے۔ کہتے ہیں جب مسجد میں حاضر ہوا تو حضور کی آنکھوں میں بھی میں نے چمکتے آنسو دیکھے۔ حضور فرمانے لگے میری بیٹی ہو کے سونے پہنتی ہے؟ یا رسول اللہ وہ تو میں نے، میرے پاس کچھ پیسہ تھا تو میں نے لا کے دے دیا۔ حضور نے بتایا، گویا اپنی امت کو بتایا، اگر میں بھی اپنی بیٹی کو سونا پہننے کی اجازت دے دیتا، اگرچہ جائز ہے، عورت جتنا مرضی پہن لے جائز ہے، لیکن اگر میری بیٹی بھی پہن لیتی تو امت کی غریب بیٹیاں کس کے طریقے پہ چلتی؟ وہ تو اپنے نصیبوں پہ رشک کرتی ہے نا کہ اگر میں نے نہیں پہنا تو مصطفیٰ کی بیٹی بھی نہیں پہنتی، حضور کی شہزادیاں بھی نہیں پہنتی۔ آخری بات آپ کی خدمت میں جو عرض کرنی ہے، اہل بیت نبوت نے دو چیزیں ہمارے لیے اسوہ چھوڑی ہیں، دو، انہیں کبھی نہ بھولنا، ایک صبر، دوسرا استقامت۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرمایا کرتے تھے جو پورے جسم میں سر کا مقام ہے نا، وہی ایمان میں صبر کا مقام ہے، ایمان میں وہی صبر کا مقام ہے۔ صبر کبھی نہ چھوڑیں، استقامت کبھی نہ چھوڑیں، پھر دیکھیں زندگی میں کتنے کام آسان ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ ہمارا حاضر ہونا قبول فرما، دوستوں کا بندوبست قبول فرما، اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارا خاتمہ بالخیر بالایمان فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد۔ اب آپ لنگر لے کے جائیں، چونکہ اذان ہو گئی تو شروع ہو رہی تھی، اس لیے ہم نے فوراً اس کو سمیٹ دیا۔